السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف ملا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل النور کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اسی پہاڑ سے نور ہدایت کی روشنی دنیا میں پھیلی۔ جبل النور کی بلندی تقریباً 640 میٹر ہے اور اس کی چوٹی پر ایک غار موجود ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ غار اندر سے بہت چھوٹا ہے، صرف 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا۔ اس میں ایک وقت میں 4 یا 5 افراد بمشکل بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اس چھوٹے سے غار کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہیں سے پوری انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی خلوت اور تنہائی پسند تھی۔ آپ اپنی قوم کے بت پرستی، جہالت اور برے کاموں سے پریشان رہتے تھے۔ آپ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں تھیں اور آپ اکثر سوچا کرتے تھے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب آپ کی عمر 35 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو خلوت میں عبادت کرنا اور غور و فکر کرنا زیادہ پسند آنے لگا۔ آپ غار ہرا میں جاتے اور وہاں دن رات عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچتے، کائنات کی تخلیق پر غور کرتے اور سچائی کی تلاش میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خاص طور پر غار ہرا میں جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور کبھی کبھی خود بھی آتے۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے، ستاروں کو دیکھتے اور اللہ کی قدرت پر غور کرتے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ آپ ہر سال رمضان میں غار ہرا تشریف لے جاتے اور وہاں اعتکاف فرماتے۔ آپ کو اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سن 610 عیسوی کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ یہ رمضان کی 27ویں یا 21ویں یا 24ویں رات تھی، جسے ہم لیلہ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کی شکل اتنی عظیم اور ہیبت ناک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ سے فرمایا، اقرأ یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بات بالکل سچ تھی کیونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر اتنا بھینچا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، اقرأ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ آپ کو بھینچا، پھر چھوڑا اور تیسری بار کہا، اقرأ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار بھینچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے قرآن کریم کی پہلی آیات پڑھیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئیں۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس لمحے سے اسلام کا آغاز ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم اور خوفناک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر واپس آئے۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور جب آپ کا خوف کم ہوا تو آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت سمجھدار اور دانا خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے اور ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن وہ عالم تھے اور عبرانی زبان میں توریت پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے کے انبیاء کے بارے میں کافی علم رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس دن زندہ رہا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل کی عمر زیادہ نہیں رہی اور وہ کچھ ہی عرصے بعد فوت ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ یہ دور فترہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اشتیاق تھا کہ دوبارہ حضرت جبرائیل آئیں۔ پھر ایک دن آپ راستے میں چل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے آواز آئی۔ آپ نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھے جو غار حرا میں آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے تھے جو آسمان اور زمین کے درمیان تھی۔ آپ گھبرا گئے اور جلدی سے گھر پہنچے اور کہا، مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات نازل فرمائیں، یا اے المدثر قم فانذر او ربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ حکم تھا کہ اب آپ کو لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ غار حرا آج بھی موجود ہے اور لاکھوں مسلمان جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اس مقدس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ جبل النور پر چڑھنا آسان نہیں ہے، راستہ پتھریلا اور دشوار ہے۔ تقریباً 2000 سیڑھیاں ہیں اور چڑھنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ محنت کر کے اوپر پہنچتے ہیں ان کے لیے یہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ غار کے اندر جا کر نماز پڑھنا اور دعا کرنا اور یہ سوچنا کہ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ غار کے مینا سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ جب آپ غار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادگی اور تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ غار حرا کی اہمیت صرف تاریخی نہیں ہے بلکہ روحانی بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے خلوت، عبادت اور غور و فکر ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں تک اس غار میں عبادت کی اور تب جا کر اللہ نے آپ کو نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے شور شرابے سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں وقت گزارنا کتنا اہم ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں وقت نکال کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت اقرا تھی، یعنی پڑھو۔ یہ علم کی اہمیت بتاتا ہے۔ اسلام نے شروع سے ہی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ غار حرا یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی اور ہمیشہ اچھے کام کیے۔ تبھی تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان سب کا آغاز اسی غار حرا سے ہوا۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا کے لیے نور کا پیغام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی تازہ اور مؤثر ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھیں۔ آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت سکھائی، برابری کا درس دیا، عدل و انصاف قائم کیا، اور محبت اور امن کا پیغام دیا۔ غار ہرا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عظیم تبدیلیاں چھوٹی جگہوں سے شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا غار جو صرف چند لوگوں کو سمیٹ سکتا تھا، پوری دنیا کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا۔ آج جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو غار ہرا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔